ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے، ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے جو سوائے حلوے کے کچھ نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ لیلا نے حلوہ بنایا، اور حلوہ بنایا، اپنی کنیز سے کہا کہ لے جاؤ یہ حلوہ میرے مجنو کو پیش کر دو۔ تو حلوے کے اندر بڑی خوشبو تھی، بڑی لذت تھی۔ جیسے ہی کنیز حلوہ لے کر نکلی، میں زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ کا، تھوڑا سا وقت لوں گا، لیکن آپ سب کی توجہ خاص، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ۔ لیلا نے حلوہ بنا کے کنیز کو کہا یہ اس کو دے دو جو میرا مجنو ہے۔ جیسی حلوہ لے کر کے لیلا کی کنیز باہر نکلی تو کہا مجنو کون ہے؟ اس کو حلوہ دیا ہے لیلا نے۔ تو جتنے کھڑے تھے سب نے کہا انا مجنو، ہم سب مجنو ہیں۔ کنیز ہوشیار تھی، اس نے کہا میری لیلا کے اتنے مجنو نہیں ہیں، کوئی ایک ہی ہے، تم سب مجنو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ توجہ، شعراء کی نعت گوئی کی شاعری کے موقع تم سب عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ ابھی فیصلہ ہوگا عاشق کون ہے۔ جیسے اس کنیز نے امتحان لیا تھا، میں بھی ان کا غلام آپ کا امتحان لوں گا۔ بھی تھوڑی دیر بیٹھنا، سننا، میری گفتگو کے اینڈ ہونے تک توجہ۔ کنیز نے کیا کہا؟ میری لیلا کا تو ایک ہی مجنو ہے، اتنے نہیں ہیں۔ اندر چلی گئی، ارے لیلا تیرے تو بڑے مجنو ہیں۔ کہا وہ سب حلوے کے مجنو ہے، میرا کوئی مجنو نہیں۔ اگر میرا مجنو پہچاننا ہے تو رکھ دے حلوہ، اور اٹھا تشت اور اٹھا چھری، اور خالی تشت اور چھری لے کر جا، اور ان سے کہنا کہ لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے۔ پھر پتا چلے گا اصل مجنو کون ہے۔ کنیز خالی تشت اور تیز چھری لے کر باہر نکلی، کہا او مجنو، میری لیلا نے اپنے مجنو کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے۔ تو جتنے میرے اور آپ کی طرح تھے سب بھاگ گئے، جو سچا مجنو تھا وہ کھڑا رہا، اور اس نے چھری لی اور اپنے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کے تشت میں رکھا۔ لیلا کی کنیز نے حیرت سے دیکھا، جانے لگی تو کہا رکنا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پورا تشت بھر دیا، اور ایک سرد آہ کھینچ کر کے کہا لیلا نے یہ نہ کہا تھا کہ کہاں کا لوتھڑا چاہیے، اس لیے میں نے اپنی پسند کا رکھ دیا ہے۔ ان سے کہنا پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ فرمائش کر دے کہ کہاں کا پسند ہے۔ اگر وہ کہیں گے تو دل کاٹ کر بھی رکھ دیں گے، مگر اس پر بھی کوئی احسان نہ ہوگا۔ بس تمنا اتنی ہے کہ ایک بار مسکرا کر کہہ دیں کہ مجنو ہمارا ہے۔ یہ عشق کا امتحان ہے، یہ عشق کا امتحان ہے۔ ہم بھی حلوے والے عاشق، شب برات کے حلوے پہ نعرے لگے، عید کی کھیر پہ نعرے لگے، 11ویں کی بریانی ہمیں پسند، او بریانی اور کھیر اور صرف حلوے کی سنت پہ زندہ رہنے والوں، یہ تو مراسم ہے جس کی حیثیت مستحبات کی ہے، مستحب ہے، لیکن یہ تمہارا عشق فجر کی نماز کے وقت کہاں جاتا ہے؟ کھیر ملے تو عاشق رسول، حلوے ملے تو عاشق رسول، اصل و سنیات۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، ورنہ مجھ سے سوال پوچھنے کا آپ کو حق ہے، مفتیان کرام بھی بیٹھ۔ اصل و سنیت کھچڑے اور حلوے کا نام نہیں ہے، اصل و سنیت تو نماز کی پابندی کا نام۔ حلوے اور کھچڑا بنتا رہے گا، مجھے اس کا انکار نہیں، جو منع کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی کھچڑے اور حلوے کی بات نہ کرے اس کی سنیت باقی رہ سکتی ہے، لیکن جو نماز ہی نہ پڑھے اس کی سنیت نہیں باقی رہ سکتی۔ میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، حنفی ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا لحاظ ہے
لیکن ایک بات آپ کو کہوں، سرکار غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اس کو، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس بے نمازی کو غوث پاک سلسلہ قادریہ میں دیکھنا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اور آپ